بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق نیو اقبال سیریز اسٹوڈنٹس ریسورس پیک کیپ لرننگ ایٹ ہوم، معاشرتی علوم جماعت سوئم، ایکڈیمک پلانر یونٹ 2، میجر کانسیپٹ انسانی بنیادی ضروریات، حقوق و فرائض، اچھے شہری کی خصوصیات، اچھے شہری کی ذاتی خوبیاں، فلاح و بہبود، عوامی مسائل کی تحقیق و تفتیش، وجوہات اور ان کے حل کی تجویز۔ ریسورس پیک کنسیپٹ انسانی بنیادی ضروریات، حقوق و فرائض، اچھے شہری کی خصوصیات، اچھے شہری کی ذاتی خوبیاں، فلاح و بہبود، عوامی مسائل کی تحقیق و تفتیش، وجوہات اور ان کے حل کی تجویز۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چلتے ہیں معاشرتی علوم کی ورک شیٹ نمبر 8 پر، بنیادی حقوق۔ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق میں سے چند ایک کی فہرست بنائیں۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ جی ہاں، انسان کے بنیادی حقوق میں سے کچھ حقوق یہ ہیں: زندہ رہنے کا حق، گھومنے پھرنے کا حق، شادی کا حق، تعلیم کا حق، کاروبار کا حق اور اظہار خیال کا حق۔ تو پیارے بچوں، اگلا سوال ہے، ایک اچھا بیٹا یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کے کچھ فرائض ہیں، وہ کون سے فرائض ہیں؟ ان کے بارے میں لکھیں۔ جی، تو ایک اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جو فرائض ہیں ان میں سے چند فرائض درج ذیل ہیں، جیسے کہ والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا، والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، گھر کے کاموں میں والدین کی مدد کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہ ورک شیٹ اس طرح سے مکمل ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں ورک شیٹ نمبر 10 کے اوپر، ذمہ دار شہری۔ اس ورک شیٹ میں آپ نے ایک ذمہ دار شہری کے فرائض بتانے ہیں اور ان کی فہرست بتانی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ایک ذمہ دار شہری کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ قانون کا احترام کرنا، گھر اور ماحول کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، غیر قانونی اور غیر اخلاقی کاموں سے بچنا، تعلیم حاصل کرنا، ہر کام دیانتداری اور محنت کے ساتھ کرنا۔ یہ ایک شہری کے فرائض ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے فرائض نبھاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی ایک شخص کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں کہ وہ کس طرح اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے کسی ایک فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اس ورک شیٹ میں لکھ دینی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی ورک شیٹ پر، مسئلہ تحقیق و تفتیش اور حل۔ تعلیم کی کمی ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کی تحقیق کی جائے تو کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ پیارے بچوں، تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر سکیں گے۔ تعلیم کی کمی کے باعث لوگ روزگار سے محروم رہیں گے، معاشرے میں شعور کی کمی ہوگی اور تعمیر و ترقی کے کام بہتر طور پر نہیں کیے جا سکیں گے۔ اگلا سوال ہے، آپ اس کے حل کے لیے کیا تجاویز دے سکتے ہیں؟ تعلیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے ملک میں تعلیمی اداروں کا زیادہ سے زیادہ انتظام کیا جائے، بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے اور غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جائے، تعلیم کے معیار کو بہتر کیا جائے،
ہر شعبہ سے متعلق تعلیم دی جائے، فنی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جائے۔ پیارے بچوں، اگلا سوال ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو جی، اپنے طور پر آپ خوب محنت اور لگن کے ساتھ علم حاصل کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی ورک شیٹ کے اوپر، تنازع اور اس کا حل۔ ذیل میں دیے گئے مختلف تنازعات کے حل تلاش کرنے۔ مسئلہ نمبر 1، نازیہ اور ارم سہیلیاں ہیں۔ آج اسکول میں نازیہ نے سب کے سامنے ارم کا مذاق اڑایا اور اس طرح ارم نازیہ سے ناراض ہو گئی۔ تو اس مسئلے کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ تو پیارے بچوں، اس مسئلے کا حل کچھ یوں نکل سکتا ہے کہ نازیہ کو بتایا جائے کہ کسی کا مذاق اڑانا بری بات ہے، قرآن میں ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور نازیہ ارم سے معافی مانگے تاکہ ناراضگی ختم ہو جائے۔ اسد اور عمر 2 بھائی ہیں۔ اسد کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے کہ عمر بھی اس کے ساتھ کھیلے۔ عمر چاہتا ہے کہ دونوں فٹ بال کھیلیں۔ اس معاملے میں دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ تو بچوں، اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے، اسد اور عمر کو بتایا جائے کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں ایک دوسرے کی بات مان لینی چاہیے۔ کچھ وقت کرکٹ کھیل لیں اور کچھ وقت فٹ بال، تو دونوں میں لڑائی نہیں ہوگی۔ پیارے بچوں، ورک شیٹ نمبر 12 کے اوپر دھوپ گھڑی پروجیکٹ بنانا ہے۔ تو دھوپ گھڑی جو پروجیکٹ ہے، اس کو بنانے کا طریقہ اس ورک شیٹ میں موجود ہے۔ نمبر 1، ایک چھوٹا ٹب لیں۔ نمبر 2، اس ٹب کو آدھا مٹی سے بھر لیں۔ نمبر 3، اس ٹب کو دھوپ میں رکھیں اور ایک لکڑی کی چھوٹی چھڑی اس ٹب کے درمیان میں نصب کریں۔ نمبر 4، صبح 7 بجے چھڑی کا سایہ جس سمت ہو وہاں پتھر کی مدد سے نشان لگا لیں اور اس کے ساتھ 7 بجے کا ٹائم لکھ دیں۔ اسی طرح 8 بجے، 9 بجے اور جب تک دن کی روشنی رہے، ہر 1 گھنٹے بعد پتھر کی مدد سے چھڑی کے سائے پر نشان لگا لیں اور وقت لکھتے جائیں۔ نمبر 5، دھوپ گھڑی تیار ہے۔ اب آپ کسی روز جب دھوپ نکلی ہو تو اس کی مدد سے وقت معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا پیارے بچوں، آپ نے ان ورک شیٹس کو مکمل کیا۔